اور جدید سائنس، یہ دو ایسے شعبے ہیں جنہیں اکثر بالکل الگ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ان کے درمیان کوئی گہرا تعلق موجود ہو؟ آج ہم اسی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ 1400 سال پرانی ایک مقدس کتاب میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو آج کی سائنس دریافت کر رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کئی ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آئیے اس تعلق کو سمجھنے کے لیے کچھ ایسی مماثلتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو پہلی نظر میں ہی کافی حیران کن لگتی ہیں۔ دیکھیں، یہاں ہمارا مقصد کوئی حتمی فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اس نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ قرآن کی آیات اور جدید سائنسی اصولوں میں ایک زبردست ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، اور شروعات کرتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے راز سے، یعنی اس کے آغاز اور اس کے مسلسل پھیلاؤ سے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم ہی اسے وسیع کرنے والے ہیں۔ یہاں جو الفاظ خاص طور پر توجہ طلب ہیں وہ ہیں ہم ہی اسے وسیع کرنے والے ہیں۔ اب ذرا جدید کاسمولوجی کی طرف آتے ہیں۔ 20ویں صدی کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک یہ تھی کہ ہماری کائنات رکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تمام کہکشائیں، ستارے، سب کچھ ایک دوسرے سے دور جا رہا ہے، یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف صدیوں پرانا کلام ہے جو کہہ رہا ہے کہ کائنات وسیع ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جدید سائنس کی تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس ہم آہنگی کو ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو کائنات کی ان وسعتوں سے نکل کر اب سفر کرتے ہیں زندگی کے معجزے کی طرف، یعنی خود انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک انسانی پیدائش کے عمل کو مختلف مراحل میں بیان کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے، ایک قطرے سے لوتھڑے تک، اور پھر اس لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بننے تک کا ایک پورا سفر ہے۔ اور یہ ترتیب واقعی حیران کن ہے۔ جو لوگ اس ہم آہنگی پر یقین رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآنی الفاظ جدید ایمبریولوجی کی بالکل صحیح عکاسی کرتے ہیں۔ مثلاً علقہ کا مطلب ہے چپکنے والی چیز یا جونک، جو بالکل ابتدائی ایمبریو کی طرح ہے جو رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے۔ اور پھر مزغہ، جس کا مطلب ہے چبایا ہوا لوتھڑا، یہ اس مرحلے سے کتنی مشابہت رکھتا ہے جب ایمبریو پر سومائٹس بنتے ہیں اور اس کی شکل بالکل چبائی ہوئی چیز جیسی لگتی ہے۔ تو کائنات سے لے کر انسانی تخلیق تک یہ تو صرف چند مثالیں تھیں۔ اب ان سب کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم آہنگی کو دیکھنے والے کائنات کے پھیلاؤ، انسانی نشوونما کے مراحلوں اور یہاں تک کہ پہاڑوں کے کردار جیسے موضوعات میں قرآن اور سائنس کے درمیان گہرے روابط دیکھتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل نقطہ کیا ہے؟ مرکزی خیال یہ ہے کہ جدید سائنسی دریافتیں پرانے صحیفوں کو سمجھنے اور ان کی گہرائی کو جاننے کے لیے ایک بالکل نیا دروازہ کھول سکتی ہیں۔ یہ کوئی تضاد نہیں، بلکہ ایک نئی اور گہری سمجھ کا راستہ ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ علم اور عقیدے کا آپس میں اصل رشتہ کیا ہے؟ کیا یہ دو الگ الگ راستے ہیں جو کبھی نہیں ملتے، یا پھر یہ ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کے دو مختلف زاویے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔